پیارے اسلامی بھائیوں، یہ دور وہ دور ہے کہ جس میں لوگوں کی عبادات و ریاضات سے خلوص رخصت ہو گیا ہے اور اس کی جگہ دکھاوا اور ریاہ کاری نے لے لی ہے۔ وہ عبادات و ریاضات جو محض اللہ رب العزت کے لیے ہونی چاہیے، اب ان میں بھی ریاہ کاری کی جلوہ فرمائیاں ہیں۔ لوگ ریاہ کاری کے دلدل میں اس طرح پھنسے ہوئے ہیں کہ دور دور تک نجات کے آثار نہیں نظر آتے۔ 4 دن عبادت کرنے والے اپنے زہد کے دکھاوا میں مست ہیں۔ انہیں اپنی عبادتوں کے آگے زمانے بھر کی عبادتیں ہیچ اور بے معنی نظر آتی ہیں۔ 4 دن نماز کیا پڑھ لی، اب لگے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر سارے محلے کی عزت اتارنے۔ گویا نماز اللہ کے لیے ادا نہیں کی، بلکہ محلہ والوں کو بدعملی کہہ کر ان کی توہین کرنے کے لیے پڑھی ہو۔ 2 کتابیں کیا پڑھ لیں گے، اپنے علم کا لوہا منوانے اور اہل علم کو نیچا دکھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب ان 2 کتابوں کے متعلق جب تک سارے شہر کو خبر نہ ہو جائے کہ جناب نے بڑی جانفشانی کے ساتھ مطالعہ کیا ہے، اور لوگوں کی زبان سے جب تک یہ سن نہ لیں کہ فلاں صاحب بڑے علم والے ہیں، تب تک ان کتابوں کے رٹے ہوئے سوالات ہر شخص پر داغے جاتے رہیں گے، خاص کر محلہ کے امام پر۔ اب ہر نماز کے بعد امام سے ایک سوال لازمی ہوگا، جب تک کہ امام کی عزت کی دھجیاں نہ بکھر جائیں اور لوگ یہ نہ باور کر لیں کہ جناب امام صاحب سے زیادہ علمداں ہیں۔ اور حاجی صاحب کی تو بات ہی مت پوچھو، حج کی نیت سے کم اور پکنک کی نیت سے زیادہ جاتے ہیں، اور اس پر سیلفیوں کا سیلاب۔ گھر سے نکلتے ہی سیلفی، ایئرپورٹ پہنچتے ہی سیلفی، ہوائی جہاز پر بیٹھتے ہی سیلفی، اور پھر جدہ، حرم شریف، رمی جمار، طواف کعبہ، صفا مروہ کی سعی، مزدلفہ و عرفات کے مقامات ہی نہیں بلکہ زیارت روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وقت بھی سیلفی لینا نہیں بھولتے، جبکہ وہ ایسا وقت ہے کہ اس وقت ایک عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سوائے دیدار پر انوار کے اور کچھ نظر نہیں آتا۔ مگر آج کے سیلفی حاجی صاحب کو تو اپنی سیلفی ہی زیادہ پیاری ہے کہ اگر ایسے وقت میں سیلفی نہ لے سکا تو سوشل میڈیا پر اسٹیٹس کیا اپلوڈ کرے گا؟ لوگ کیسے جانیں گے کہ حاجی صاحب فلاں جگہ کی گئے تھے؟ اور پھر یہی سیلفی والے حاجی صاحب حج سے لوٹنے کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ سارا زمانہ ان کا استقبال کرے، ان کی دستبوسی کرے۔ مزید برآں اب ان کے لیے امام کے پیچھے والی جگہ متعین ہو جائے۔ اگر کوئی ان کی جگہ پر بیٹھ گیا تو اب اس کی خیر نہیں، ایسی لال پیلیاں آنکھیں دکھائیں گے کہ اگر نہ ہٹے تو زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اور آگے بڑھیے، بات ہو سیلفی کی اور ہماری ماؤں اور بہنوں کا تذکرہ نہ ہو تو یہ سیلفی کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ انہوں نے تو حد کر رکھی ہے، ہاتھ میں تسبیح اور منہ بنا کر سیلفی، مصلی بچھایا نماز پڑھنے سے بھی پہلے سیلفی اور بعد میں بھی سیلفی، تاکہ دنیا دیکھ لے کہ ہاں آج انہوں نے نماز ادا کی ہے۔ نیز ایک بڑی پریشانی یہ بھی ہے کہ آج کل محض دکھاوا کے چکر میں غریب اور متوسط لوگ دوسروں سے اپنی حیثیت چھپانے کے چکر میں بیجا دکھاوا کرتے ہیں، اور بہت سارے کام دکھاوا کے لیے اپنی حیثیت سے تجاوز کر کے کرتے ہیں۔ مثلا شادی بیاہ کے وقت پیسے نہ ہونے کے باوجود قرض لے کر وہ سب کچھ کرتے ہیں جو محلے کے امیر آدمی نے کیا ہو۔ اسی طرح کسی کے گھر میت ہونے پر بھی قرض لے کر کیجا، چالیسواں وغیرہ بڑی دھوم دھام سے کرتے ہیں۔ یہ دکھاوا صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور اگر کوئی شخص کھانا نہ کھائے
تو زبردستی کرتے ہیں، نہ کھانے پر کہتے ہیں کہ ہم غریب ہیں اس لیے ہمارے یہاں کوئی نہیں کھاتا۔ یہ عجیب رواج پڑ گیا ہے، جبکہ قرض لے کر ایسے عالم میں کھانا اور کھلانا دونوں مذموم ہیں۔ اسی طرح پیسہ نہ ہوتے ہوئے بھی مکان کی آسائش اور زیبائش پر پرتکلف خرچ کیا جاتا ہے۔ یہ ساری فضول خرچیاں ہماری زندگی کو مشکل سے مشکل تر بناتی جا رہی ہے۔ بڑا برا حال ہے، ہر طرف دکھاوا اور ریاکاری کا بول بالا ہے۔ جو عبادتیں اپنے رب کو راضی کرنے کا ایک سب سے بہترین ذریعہ ہیں، انہیں ہمارے دکھاوا اور ریاکاری نے رب کائنات کی ناراضگی کا تانا بانا بنا دیا ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہی عبادات قابل قبول ہوں گی جن کی بنیاد خلوص و للہیت پر ہوگی، اور ان عبادات کی کوئی اہمیت نہیں جو رضائے الہی کے بجائے کسی اور کو دکھانے اور خوش کرنے کے لیے کی گئی ہوں۔ ایسی عبادتوں میں جو مشقتیں برداشت کی اور جو مال و زر خرچ کیا، وہ سب کے سب نہ یہ کہ برباد ہیں، بلکہ ان کی مثال اللہ جل جلالہ نے قرآن میں مقدس میں کچھ اس انداز میں بیان فرمائی ہے، سنیں اور وقت رہتے ہوئے ہوش کے ناخن لیں۔ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ ترجمہ ملاحظہ کریں، اے ایمان والو، اپنے صدقے باطل نہ کر دو، احسان رکھ کر اور عزا دے کر، اس کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہ لائے، تو اس کی کہاوت ایسی ہے جیسے ایک چٹان کہ اس پر مٹی ہے، اب اس پر زور کا پانی پڑا، جس نے اسے نرا پتھر کر چھوڑا۔ اپنی کمائی سے کسی چیز پر قابو نہ پائیں گے، اور اللہ کافروں کو راہ نہیں دکھاتا۔ حضرات محترم، دیکھا آپ نے، جو شخص دکھاوا کے لیے مال خرچ کرتا ہے، اس کی مثال قرآن مقدس میں ایسی ہے جیسے کسی پتھر پر دھول جمی ہو، اور بارش آتے ہی جب وہ دھول ہٹ جائے تو وہ پتھر صاف ہو جائے۔ ایسی ہی دکھاوا کی خاطر عمل کرنے والا یہ خیال کرے گا کہ اس نے بڑے نیک اعمال کیے ہیں، مگر جب اس پر ریاکاری اور دکھاوا کی بارش پڑے گی تو وہ دیکھے گا کہ یہاں تو کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ اب آئیے ذرا ایک حدیث پاک بھی ملاحظہ فرمائیے۔ اسی تناظر میں سرور کائنات، فخر موجودات، جناب احمد مجتبی محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انما العمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی فمن كانت هجرته الى دنیا یصیبها او الى امرأة ينکح بها فہجرته الى ما ہاجر الیہ۔ بے شک اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ پس جس کی ہجرت یعنی ترک وطن دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے شادی کی غرض ہو، پس اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی جن کے حاصل کرنے کی نیت سے اس نے ہجرت کی ہے۔ حضرات محترم، دیکھا آپ نے اعمال پر جو ثواب ملتا ہے وہ صدق نیت کی بنیاد پر ملتا ہے، سبحان اللہ، اور وہی ملتا ہے جس کی نیت کی ہے۔ تو اگر نیت اللہ کی رضا حاصل کرنے کی ہے تب تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی قدر و قیمت ہے، اور اگر دکھاوا کے لیے کیا گیا ہے تو جان لو کہ جو کام دکھاوا کے لیے کیا جائے وہ کام کسی کام کا نہیں ہے۔ اب ایک حدیث پاک اور ملاحظہ کریں جو بہت لمبی حدیث ہے۔ اسی تناظر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں،
کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے روز سب سے پہلا شخص جس کے خلاف فیصلہ آئے گا وہ ہوگا جسے شہید کر دیا گیا۔ جانتے ہیں شہید کا مرتبہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کے خلاف فیصلہ آئے گا۔ اب ذرا سنیے آگے، وہ ہوگا جسے شہید کر دیا گیا، اسے پیش کیا جائے گا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی عطا کردہ نعمت کی پہچان کرائے گا تو وہ اسے پہچان لے گا۔ پھر رب کائنات پوچھے گا تو نے اس نعمت کے شکرانے میں میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیری راہ میں لڑائی کی حتیٰ کہ مجھے شہید کر دیا گیا۔ تو پروردگار عالم فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا، تم اس لیے لڑے تھے کہ کہا جائے یہ شخص بڑا بہادر ہے، اور یہی کہا گیا تمہیں دنیا میں۔ پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا تو اس آدمی کو منہ کے بل گھسیٹا جائے گا یہاں تک کہ آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر وہ آدمی جس نے علم پڑھا یا پڑھایا اور قرآن کی قرأت کی اسے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں کی پہچان کرائے گا، وہ پہچان کر لے گا۔ پھر پروردگار عالم فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے شکرانے میں کیا کیا؟ وہ کہے گا اے میرے پروردگار میں نے علم پڑھا اور پڑھایا اور تیری خاطر قرآن کی قرأت کی، تیری خاطر قرآن کی تلاوت کی۔ اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا، تو نے اس لیے علم پڑھا کہ کہا جائے یہ عالم ہے، اور تو نے قرآن اس لیے پڑھا کہ کہا جائے یہ قاری ہے۔ اللہ اللہ، تو وہ تجھے دنیا میں کہا گیا، پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا، اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے گا حتیٰ کہ آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر تیسرا آدمی، وہ آدمی جس پر اللہ نے وسعت کیا اور ہر قسم کا مال عطا کیا، اسے لایا جائے گا قیامت کے دن میں۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں کی پہچان کرائے گا، وہ پہچان لے گا۔ اللہ فرمائے گا تم نے ان میں کیا کیا کیا؟ کہے گا میں نے کوئی راہ نہیں چھوڑی جس میں تمہیں پسند ہے کہ مال خرچ کیا جائے، مگر ہر ایسی راہ میں خرچ کیا۔ تو پروردگار عالم فرمائے گا تم نے جھوٹ بولا ہے، تم نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ کہا جائے تو سخی ہے، ایسا ہی دنیا میں تجھے کہا گیا۔ پھر اس کے بعد اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا، اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے گا حتیٰ کہ آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ ان ساری روایات سے یہ بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ اگر کام اچھا ہو اور بری نیت سے کیا جائے تو اس پر کچھ بھی اجر و ثواب نہیں ملے گا، بلکہ وہی عمل اس کے لیے جہنم کا باعث ہوگا، چاہے وہ عمل نماز ہو، روزہ ہو، غربا میں مال کی تقسیم ہو، ماں باپ کی خدمت ہو، یا شہادت ہو، یا شہادت جیسی عظیم دولت، یا کوئی اور کار خیر۔ یہ سب اسی وقت کام آئیں گے جب اس عمل کو نیت خیر کے ساتھ رضائے الہی کی خاطر کیا جائے۔ آج ہم کسی غریب کی مدد کرتے وقت سیلفی لیتے ہیں، مسجد میں چندہ دیتے وقت سر فخر سے اونچا کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھ لیں کہ ہم نے چندہ دیا ہے۔ مدرسوں کی مدد کرنے کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ اب مدرسہ، ذرا دیکھیں، مدرسوں کو یا مدرسوں کی مدد کرنے کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ اب مدرسہ کے کسی کمرہ پر یا کسی دیوار پر ان کا نام لکھ کر چپکا دیا جائے تاکہ لوگ دیکھیں کہ یہ کام فلاں صاحب نے کروایا ہے۔ دکھاوا کا نشہ ایسا سوار ہے کہ زکوٰۃ دیتے وقت بھی ہم اس کی نمائش کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے۔ یاد رکھو اللہ کی بارگاہ میں اسی عمل کی قبولیت ہے جو خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہے۔ جو عمل کسی اور کے دکھاوے کے لیے کیا گیا ہے اس کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی وقعت نہیں ہے۔ اب ذرا یہ بھی آپ ملاحظہ کریں،
قرآن مقدس کی زبانی سماعت فرما لیں۔ جو لوگ عبادتیں محض اللہ کی رضا کے خاطر کرتے ہیں، ان کی عبادات میں کسی قسم کا دکھاوا شامل نہیں ہوتا، انہیں پروردگار عالم کیسے انعامات سے نوازتا ہے۔ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانہ کی طرح ہے جس نے اگائی 7 بار